بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم الظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات اگرچہ آپ حضرات بہت قریب تشریف فرمائے مگر چونکہ ابھی آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے ذرا سا اگر زحمت فرما لیں تھوڑا سا درمیان کے فاصلوں کو کم کرتے ہوئے آگے بڑھیں برائے نور امام زمانہ علیہ السلام صلوات صلوات حسینیہ زہرہ میں آپ حضرات عشاء ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی 10ویں اور آخری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ سلسلہ کلام اپنے اختتامی مرحلے پر ہے جاری رہے گا ذکر یوں ہی جاری رہے گا انشاءاللہ یہ مجلسیں جاری رہیں گی کل سے یہاں مولانا علی عیسیٰ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے سلسلہ مجالس اسی طرح جاری و ساری ہے اور ہماری اور آپ کی ملاقات 40 کے عشرے میں انشاءاللہ دوبارہ ہوگی ایک نئے کسی اور تازہ تر عنوان کے ساتھ ہم آپ سے گفتگو کریں گے ہم آپ کی مسلسل تشریف آوری اور توجہات پر آپ کے شکر گزار ہیں اپنی جانب سے بھی حسینیہ زہرہ کی انتظامیہ منتظمین حسین ساجوانی صاحب ان کے رفقائے کار کی طرف سے بھی اور ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنی حاجتیں آپ اپنے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں 10 دن
آپ تشریف لاتے رہے، ان تمام حاجتوں کے ساتھ ہم ان سب حاجتوں کی قبولیت کے لیے بھی بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں۔ پروردگار سب کی مرادوں کو برلا۔ جو بیمار ہیں خاص طور پر جن کے لیے گزارش کی جاتی رہی اور دعاؤں کی وجہ سے امید افزا صورتحال سامنے ہے، حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے، صفدر صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم اور جو مومنین علیل ہیں پر پالنے والے بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں پالنے والے ان کو اولاد صالح و نرینہ کرامت فرما۔ جنہوں نے خاص طور پر اولاد کی دعا کے سلسلے میں گزارش کی ہے، ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹے مانگتے ہیں، انہوں نے بیٹی مانگی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے، رحمت ہے۔ یہ بھی فکر آل محمد ہے، بیٹی کی دعا کرنا بھی فکر آل محمد ہے۔ پروردگار عالم ان کو بیٹی عطا کرے جو انتہائی بابرکت اور باسعادت ثابت ہو والدین کے لیے۔ پالنے والے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار واسع عطا ہو۔ ہم منتظمین کے لیے بھی یہاں کے تمام خدمت کرنے والے وہ تمام احباب دام درہم قدم سخنے جو کسی طرح بھی قیام فرش عزا میں، قیام عزاداری میں یہاں کے علاوہ کہیں اور روئے عرض پر خدمت میں مصروف ہیں، پالنے والے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ساری دعاؤں اور تمام تمناؤں کی برابری اور قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد۔ زیارت جامعہ کے عنوان پر ہم آپ سے مسلسل گفتگو کر رہے تھے۔ معصوم کا وہ کلام کہ جو ہے تو زیارت کے نام سے، جو انگلی اٹھا کر آپ کسی بھی امام کے روضے کی طرف یا کعبے کی طرف زمانے کے امام کو مخاطب کر کے ان کی توصیف کریں، ان کا وصف کریں، اور وہ صرف زیارت نہیں بلکہ قصیدہ، اور قصیدہ بھی ایسا کہ جس کی شان میں پڑھا جا رہا ہے، اس نے خود بتایا ایسے پڑھو۔ قصیدہ بھی ایسا کہ جس کی مدح کی جا رہی ہے، اس نے کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ مدح کرو۔ کیا کہنے کہ وہ لفظ بھی مقبول ہیں، وہ کلمات بھی مقبول ہیں۔ ان کلمات کی شرح کرتے ہوئے ہم ایک منزل تک پہنچے کہ سب سے اہم جس چیز کا تعارف کرایا گیا وہ مقام رسالت و نبوت ہے، اور مقام رسالت و نبوت کے ساتھ مقام اہل بیت کیا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے۔ اگرچہ بہت طویل نہیں ہے زیارت، لیکن بہرحال کچھ طویل ہے۔ 10 دن کی تقاریر میں احاطہ نہیں ہو سکتا، من خود خجل کے حق ستائش ادا نہ شد، لیکن بہرحال ہم نے ایک حد تک جتنا بھی ذکر کیا، آج آخری تقریر ہے، ہمیں اس کے بعض مطالب کو آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بعض کلمات کو پڑھنے اور اس کے ترجمے کو سنانے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ اگر کوئی نہیں بھی پڑھ سکا تو اس کے کلمات جس کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں، وہ اس مدح کی حقیقت کا اندازہ کرے کہ آل محمد نے کس طرح سے اپنی مدح خود کی ہے۔ شاعر کرتے ہیں، مدحگر کرتے ہیں، لیکن یہاں زبان بھی معصوم کی ہے، کلام بھی معصوم کا ہے، صفت بھی معصوم کی ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم پڑھیں۔ وہ زیارت جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معز الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم، یہاں تک تو ہم پہنچ چکے تھے، و منتہی الحلم۔ اے اہل بیت، آپ انتہائے حلم ہیں، حلم تمام ہوا ہے آپ پر، اصول الکرم، کرم کی بنیاد آپ ہیں، وقادت الامم، امت کی قیادت آپ ہیں، واولیاء النعم، رزق تو ہمیں آپ کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ ولی نعمت آپ ہیں، وعناصر الابرار، نیکیاں گون دی جائیں تو جو پیکر تیار ہوں وہ آپ کے ہیں، ودائم الاخیار، خیر کا ستون آپ ہیں، وساست العباد،
عبادتوں کی حکمتیں آپ ہیں، وارکان البلاد، شہر قائم ہے تو آپ کی وجہ سے قائم ہے، وابواب الایمان، ایمان کا دروازہ آپ ہیں، وامناء الرحمان، رحمان اپنی امانتیں کسی کے حوالے کرتا ہے تو وہ آپ ہیں، وسلالۃ النبیین، نبوتوں کا خلاصہ آپ ہیں، وصفۃ المرسلین، رسالتوں کا اخلاص آپ ہیں، وعطرۃ خیرۃ رب العالمین، اور اللہ نے جن کو منتخب کر لیا اس کی عطرت آپ ہیں، السلام علی محال معرفت اللہ، اے معرفت الہی کے محلوں تجھے سلام۔ یہاں میں نے بہت صحیح ترجمہ کیا ہے، یہاں خاص طور پر محل کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، یعنی وہ جگہ کہ جہاں معرفت الہی نے قیام کیا ہے، ومساکن برکت اللہ، اے برکت الہی کے مسکن آپ پر سلام، ومعادن حکمت اللہ، اے حکمت الہی کی کانیں آپ پر سلام، وحفظت سر اللہ، اے اللہ کے رازوں کی حفاظت کرنے والے آپ پر سلام، وحملت کتاب اللہ، اے کتاب خدا کا بار اٹھانے والے آپ پر سلام، واوصیاء نبی اللہ، اے نبی کے اوصیاء آپ پر سلام، وذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علی الدعاة الی اللہ، اے خدا کی طرف بلانے والوں تمہیں سلام، السلام علی الدعاة الی اللہ والادلاء علی مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں پر دلیل آپ پر سلام، والمستقرین فی امر اللہ، اے امر الہی میں وقت گزارنے والوں اور امر الہی میں قرار پکڑنے والوں تم پر سلام، والمظہرین لامر اللہ والنہیہ والتامین فی محبت اللہ، اللہ کی محبت جن پر تمام ہوئی ہے ان پر سلام، والمخلصین فی توحید اللہ، جن کے یہاں توحید خالص پائی جاتی ہے ان پر سلام، والمظہرین لامر اللہ والنہیہ، اور ان پر سلام جو امر اور نہی خدا کو ظاہر کرنے والے ہیں، المعصومون المکرمون المقربون، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بامرہ العاملون بارادتہ الفائزون بکرامتہ، اصطفاکم بعلمہ وارتضاکم لغیبہ واختارکم لسرہ واجتباکم بقدرتہ وعزکم بہداہ وخصکم ببرہانہ وانتجبکم لنورہ وایدکم بروحہ ورزقکم خلفاء فی ارضہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہدایت کرنے والے ہیں، آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی معصوم ہیں، آپ ہی کرم والے ہیں، آپ ہی بارگاہ الہی میں مقرب ہیں، تقرب کا ذریعہ آپ ہیں، تقویٰ آپ کی طرف سے ہے، صداقت آپ کے پاس ہے، استفاء آپ کا حق ہے، اطاعت الہی کرنے والے آپ ہیں، امر الہی سے قائم اور نگراں آپ ہیں، اللہ کا ارادہ عمل کرتا ہے تو آپ کے ذریعے عمل کرتا ہے، کرامت خدا فوز دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے تو آپ کے حوالے سے دیتی ہے، استفاکم بعلمہ، اللہ نے آپ کو اپنے علم پر مصطفیٰ کیا ہے، وارتضاکم لغیبہ، اور آپ کو غیب میں رکھ کے اللہ نے مرتضی بنایا ہے، اور وخصکم ببرہانہ، اللہ نے اپنے برہان سے آپ کو مخصوص کیا ہے، وانتجبکم لنورہ، اور اپنے نور کے ذریعے آپ کو مجتبی کیا ہے، اور اپنی روح کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، اور آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، عصمکم اللہ من الزلل وآمنکم من الفتن، اللہ نے گمرہیوں سے آپ کو دور رکھا ہے، اللہ نے فتنوں سے آپ کو پناہ میں رکھا ہے، وطہرکم من الدنس، غلاظتیں آپ تک آ نہیں سکتی، وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّزْقَ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے رزق کو آپ سے دور رکھا ہے، طہارت آپ کے پاس قرار دی گئی ہے۔ کل جو جملے سنائے تھے اس کا جملہ بھی سن لیجئے، فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ، جس نے آپ سے منہ پھیر لیا وہ برباد ہو گیا، وَاللَّازِمُ لَكُمْ لاحِقٌ، جس نے آپ کا دامن تھام لیا وہ ملحق ہو گیا، وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاہِق، جس نے آپ کے حق میں تقصیر کی وہ تباہ ہو گیا، وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ میں سے ہے، آپ کی طرف ہے۔
حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ سے ہے، آپ کی طرف ہے. وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ، اور آپ ہی اس کے اہل بھی ہیں، اس کی کانیں بھی ہیں. وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ، اور میراث نبوت آپ کے پاس ہے. مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا، جو آپ کے پاس آ گیا نجات پائی. وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ ہَلَكَا، جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوا. إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ، خدا کی طرف بلاتے ہیں تو آپ. وَعَلَيْهِ تَدَلُّونَ، اس پر دلیل ہیں تو آپ. وَبِهِ تُؤْمِنُونَ، اس پر ایمان لایا جاتا ہے تو آپ کے ذریعے. وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، اسے تسلیم کیا جاتا ہے تو آپ کی وجہ سے. وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، اگر اس کا امر نافذ ہوتا ہے تو آپ کی وجہ سے. وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ، اس کے راستے پر ہدایت آپ کرتے ہیں. وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، وہ اپنا حکم دیتا ہے تو اس کا قول آپ کے حکم کے ذریعے نافذ ہوتا ہے. وَسَعَدَ مَنْ وَالَاكُمْ وَحَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ، جس نے آپ سے محبت کی سعادت پائی، جس نے آپ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا. وَخَابَ مَنْ جَهَدَكُمْ، جو آپ سے لڑا وہ برباد ہوا. وَزَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ، اور جو وہ گمراہ ہو گیا جس نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی. وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، اور جس نے آپ کا تمسک اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اَنَّا أَرْوَاحَكُمْ وَتِينَتَكُمْ وَنُورَكُمْ تَابَتْ وَطَّهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، آپ کی روحیں، آپ کا نور، آپ کی تینت، یہ سب ایک ہی تو ہے، یہ بعض میں سے بعض ہے اور اسی کو پاک و پاکیزہ رکھا گیا ہے. خلقکم اللہ انوارا، اللہ نے آپ کو نور بنایا تھا. فجعلکم بعرشہ محدقین، اور پھر گھرے ہوئے عرش میں آپ کو قرار دیا. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ آپ کو ایسے گھروں میں قرار دے دیا کہ ہم ان گھروں تک پہنچے جن گھروں میں ذکر خدا ہو رہا ہے. آپ کو ایسے گھروں میں قرار دیا. وَجَعَلَ صَلَا، اب یہ جملے محفوظ کیجئے گا. وَجَعَلَ، ہم کہہ دیں تو گنہگار، ذاکر کہے تو مبالغہ کر رہا ہے، خطیب کہے تو غلو کر رہا ہے، یہ تو معصوم کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْکِیَةً لَنَا وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اللہ نے جو درود قرار دیا ہے کہ ہم آپ پر بھیجیں، اس درود میں خاصیت یہ ہے کہ ہمیں آپ کی ولایت کے ذریعے مخصوص کر دیا. تو یہ درود نہیں ہے، یہ آپ کی محبت نہیں ہے، یہ ہماری پاکیزہ ولادت کی دلیل ہے. یہ ہماری پاکیزہ ولادت کی دلیل ہے. وَطَّہَارَةً لِأَنفُسِنَا، ہمارے نفسوں کی طہارت ہے. وَتَزْکِیَةً لَنَا، اسی درود کے ذریعے تو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ درود ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ، حیث لا کوئی نہیں ہے کہ جس نے تمنا نہ کی ہو. حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق ولا یسبقہ سابق، کوئی سبقت کرنے والا نہیں، کوئی پیچھے رہ جانے والا نہیں، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں. ولا یطمع فی ادراکہ طامع، کوئی طمع کرنے والا نہیں. حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شہید ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فاضل ولا مومن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید. کوئی بھی ہو اگر آپ کی طرف آ گیا تو فلاح پائی ہے، اگر آپ سے ہٹ گیا تو برباد ہو گیا. ہر ایک کو اللہ نے رستہ دکھایا تو آپ کی طرف کا دکھایا. اور اس کے بعد آواز دیتے بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا خاندان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرا شجرہ آپ پر قربان. موال لکم ولیولیائکم، اب وہ عہد کہ جو ہم بیٹھ کر کریں کہ ہم کون ہیں. موال لکم لیولیائکم، ہم آپ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے دوستوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں. صرف محبت اہل بیت سے نہیں ہے، محبت خالی اہل بیت سے نہیں ہے، میں آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرے اس سے بھی محبت رکھتا ہوں. مبغض لأعدائکم ومعاد لہم، اور میں بغض رکھتا ہوں آپ کے اعداء سے. جب تک معصوم کا کلمہ موجود ہے بتا رہا ہے کہ صرف محبت ثواب نہیں ہے، بغض بھی ثواب ہے. بغض رکھنا بھی ثواب ہے، بغض رکھنا پڑے گا. ہم تو کچھ نہیں کہتے، ڈھیروں لوگ آپ نے سنو گے ہم کیوں کہیں، ہم تو بس تعریف کرتے ہیں، خالی تعریف سے کام نہیں چلے گا.
بغض رکھنا پڑے گا. اسی لیے زیارت کو اس منزل پہ لا کے معصوم نے ختم کیا ہے کہ میں آپ کے عادہ سے بغض رکھنے والا ہوں. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جو آپ کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جس سے آپ کی لڑائی ہے اس سے میری لڑائی ہے. جس سے آپ کی لڑائی ہے، جو آپ سے لڑا اس سے ہم لڑے. اس لیے کہ یہی پیمانہ محبت ہے. اور والمارقین من ولایت. اب جو جملے امام نے کہے خدا کی قسم شاید انہی جملوں کی شرح پہ آج گفتگو ختم ہوگی انشاءاللہ بتوفیق الہی. برئت الی اللہ عز وجل من الجبت والطاغوت والشیاطین وحزبہم الظالمین لکم والجاہدین لحقکم والمارقین من ولایتکم والغاصبین لارثکم والشاکین فیکم والمنحرفین عنکم. میں بری ہوں پالنے والے، میں بیزار ہوں. برے تو اللہ عز وجل، خداوندا میں تیری طرف آ رہا ہوں، بیزار ہوں. کس سے؟ خدا کی طرف جا رہا ہوں. بیزار کس سے ہوں؟ من الجبت، گنتے رہیے گا، جبت سے، والطاغوت، طاغوت سے، والشیاطین، شیطانوں سے، وحزبہم الظالمین لکم، اس گروہ سے جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، والجاہدین لحقکم، اور حق آل محمد پہ لڑا، والمارقین من ولایتکم، اور جس نے آپ کی محبت میں آپ کو چھوڑ دیا اور لڑائی کی، والغاصبین لارثکم، جس نے ارث کو لے لیا. اب یہ عجیب و غریب جملہ آ گیا امام کا. والشاکین فیکم، میں اس سے بھی بری ہوں جس نے آپ کے بارے میں شک کیا. میں اس سے بری ہوں. اب اگر میں کہہ دیتا تو لوگ مجھے کہتے دیکھیے یہ کون سا عقیدہ پھیلا رہے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے بری ہوں جس نے آپ کے بارے میں شک کیا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ تبرہ صرف دشمن اہل بیت پر نہیں ہے. آل محمد کے بارے میں جو شک کرے گا وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اب چونکہ معاملہ ایسا اس لیے مجھے معلوم ہے کہ لوگ سناٹے میں رہیں گے. دیکھیے مسئلہ یہی ہے، آل محمد کے بارے میں یقین ہونا چاہیے. اس لیے کہ جیسے ہی انسان نے فضیلت کے بارے میں سوال اٹھایا، کیوں، کیسے، کہاں سے، یہ اندر کا شک ہے جو کیوں بن کے آیا ہے. یہ اندر کا شک ہے جو کہاں سے بن کے آیا ہے. یہ اندر کا شک ہے جو کیسے بن کے آیا. اور آل محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ شاکین، شک کرنے والوں سے بری ہوں. تو صرف شک کرنے والوں سے نہیں، اس میں دو لفظ آئے ہیں جن کی مجھے آج شرح کرنا ہے. شک کرنے والوں سے بری. خبردار اپنے عقیدے میں کوئی شک نہ آنے دے. کسی منزل پر فضیلت آل محمد سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نہ آئے، اگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو پلٹ کر وارث امام جو زمانے کا امام موجود ہے اس سے کہہ دے کہ مولا سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھا دیجئے. اس لیے کہ ان کا وارث موجود ہے جو وہ فضیلت سمجھا سکتا ہے. کسی منزل پر بھی شک نہ آئے. شک آیا اور ایمان گیا، اور ایمان گیا اور برات ہوئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شک کریں اور شک کر کے برات میں آ جائیں. اسی پہ یہ جو فرقے بنتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ جو مولا نے کہا کہ آخر تک ایمان بچانا مشکل ہوگا، ہاتھ پہ دہکتا ہوا انگارہ رکھنا زیادہ آسان ہوگا، ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. یہ کیوں کہا؟ یہ مقام شک پر ہے. اور شک کس چیز میں ہوتا ہے؟ دیکھیے میں کیسے بتاؤں. جب انسان حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتا تو شک ہوتا ہے. جہاں حق و باطل کی پہچان نہیں ہو پاتی، اسی لیے آل محمد نے کہا کہ دیکھو صرف ہمیں نہ پہچاننا، ہمارے دشمنوں کو بھی پہچاننا. اس لیے کہ جب تک دشمن کو پہچانتے رہو گے حق کو پہچانتے رہو گے. صرف قرآن کو نہ پہچاننا، امام نے کہا قرآن کے چھوڑنے والے کو بھی پہچاننا. صرف ہم کو نہ پہچاننا، ہمارے دشمن کی معرفت بھی حاصل کرنا. وہ دشمن کی معرفت کہاں سے شروع ہو رہی؟ برئت الی اللہ عز وجل من الجبت والطاغوت. دو لفظ ہیں، زیارت کے لفظ ہیں. آج یہی لفظ بتانے ہیں، اور آج بتانا ہے کہ جبت اور طاغوت کیا ہے. یہ جبت اور طاغوت، اور قرآن مجید میں بھی یہ ساتھ ساتھ آئے، ان کا برابر برابر ذکر ہوا. عام طور پر مفسرین نے ان کے بارے میں مختلف رائے قائم کی ہے. بہت احتیاط سے میرے معروضات کو محفوظ کیجیے گا. مفسرین نے ان کے بارے میں بڑی مختلف رائے قائم کی ہے، لیکن اگر آپ رائے کو کھنگالیں گے
تو کھنگالتے ہوئے آپ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر الگ الگ بھی کیا ہے اور ایک ساتھ بھی کیا۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے حصے میں تھوڑی سی کتاب آ گئی تھی؟ تھوڑی سی کتاب، کیا تو نے ان کو دیکھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ تھوڑی سی کتاب ان کے حصے میں آئی تھی تو وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے۔ یہ تو ایک بات بتائی، تذکرہ دونوں کا ساتھ کیا، اور ایسی جگہ پہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ابھی میں اشارہ کروں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، بالکل سامنے کی بات ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پہ ایمان لائے، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے عروہ وثقیٰ کو سنبھال لیا۔ آیت الکرسی جس منزل پہ آ کے ختم ہوتی ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، جنہوں نے انکار کیا ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا۔ اب یہ پہچانتے رہیے گا کون کس کے مقابلے پر ہے، میرے ساتھ چلیے گا۔ بہت مشکل منزل ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں بتا کے اتروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر نہیں پہچانے تو زیارت جامعہ سمجھ میں نہیں آئی، زیارت جامعہ سمجھ میں نہیں آئی تو فضیلت اہل بیت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جبت و طاغوت کو پہچانا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ جبت و طاغوت کون ہے۔ کیا کہا؟ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست کون ہے؟ طاغوت۔ اور اللہ کس کا ولی ہے؟ اہل ایمان کا۔ تو اب دو گروہ ہو گئے نا، ایک اہل ایمان کا گروہ ہے جس کا ولی خدا ہے، دوسرا طاغوت کا گروہ ہے جس کا ولی طاغوت ہے، وہ گروہ ہے جنہوں نے انکار کیا۔ جن کا ولی اللہ ہے ان کے لیے بات صاف کر دی، اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یعنی صرف اللہ ولی نہیں ہے ان کا ولی رسول بھی ہے، اور ان کا ولی وہ صاحبان ایمان بھی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کے ولی وہ صاحب ایمان بھی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اب اللہ جس کا ولی ہے وہ گروہ ہے مومنین کا، اور وہاں پر سب ایک طرف ہے، اللہ، رسول، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ یہ جو دوسرا گروہ ہے اس جگہ پر ہے طاغوت، اور انہوں نے کیا ہے انکار، اور قرآن کہہ رہا ہے جن کے حصے میں تھوڑی سی کتاب آئی تھی۔ دیکھیے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے گا اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ جس کے حصے میں تھوڑی سی کتاب آئی تھی، اس تھوڑی سی کتاب پر انہوں نے یہ کیا کہ دھوکہ کھا گئے، مانی نہیں سمجھے، چونکہ تھوڑی سی کتاب حصے میں آئی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو طاغوت اور جبت پر ایمان لے آئے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو فمن یکفر بالطاغوت، تمہارا لا الہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم طاغوت کا انکار نہ کرو۔ پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پہ ایمان لاؤ۔ یعنی دیکھیے طاغوت کا انکار الا اللہ کی شرط ہے، الا اللہ پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک طاغوت کا انکار نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن جب اتنی بات کر رہا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ ہیں کون؟ کیوں نہیں بتائے گا؟ ایک جبت ہے، ایک طاغوت ہے۔ قرآن نے صرف نام لیے ہیں، اور آخر تک قرآن نے نام لیے، کہیں نام لیے ہیں کہیں ضمیریں استعمال کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں پیش کر دوں گا، جہاں نام لیے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں قرآن سے، جہاں ضمیریں استعمال کی ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ جبت اور طاغوت، ان کو یاد رکھنا، ان کا انکار لازم ہے۔ مفسرین نے کہا ہاں یہ دو بت تھے، اب توجہ سے سنیے گا، یہ دو بت تھے اور ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اس لیے ان کے انکار کو اللہ نے آیت میں رکھا کہ ان کو انکار کرو تو پھر خدا کو مانو۔ ٹھیک ہے، مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ دو بت تھے، تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ بت تھے؟ کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ بت تھے؟ تو کیسے پتا چلے گا کہ بت ہے؟ نہیں، پہلے قرآن کی آیت تو بعد میں پڑھوں گا۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا مفسر قرآن ابن عباس، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے وہ ہے مجاہد۔ جتنی تفسیریں ہیں وہ مجاہد کی ہیں۔ آ جائیے نقی صاحب، آئیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
انجمن ذوالفقار کے صاحب بیاض جناب محمد نقی صاحب تشریف لے آئے ہیں. آ جائیے, صلوات بھیجیں محمد والے. باواز بلند سب مل کے درود بھیج دیں محمد والے. قرآن نے کہا طاغوت کا انکار کرو پھر خدا پر ایمان لاؤ. قرآن نے کہا جن کے حصے میں تھوڑی سی کتاب آئی ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ دو بت ہیں. عالم اسلام کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مفسر قرآن مجاہد نے لکھا کہ جبت اور طاغوت کے لیے دو شرطیں ہیں, اور وہ شرطیں سن لیجیے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بت ہیں یا انسان ہیں. کہا جبت اور طاغوت کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں اگرچہ طاغوت طغا سے ہے یعنی سرکشی سے, اور جبت ہے جبس سے, یہ یہاں پہ جیم بے سین جبس تھا, جبت ہو گیا. اس نے کہا کہ ان دونوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دو ایسے سرکش ہیں کہ جو نااہل ہو کر اہل کی جگہ پر بیٹھیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, عالم اسلام کی سب سے بڑی تفسیر, سب سے بڑا مفسر, اور تفسیر کا حوالہ دے دوں, تفسیر قرطبی, اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا. اس نے کہا یہ دو وہ ہیں جبت اور طاغوت کہ جو نااہل ہوتے ہوئے اہل کی جگہ پر بیٹھیں. تو طے ہو گیا اس جملے سے کہ بت نہیں ہیں, یہ دو بت نہیں ہیں. اب اس کا مجاہد کا دوسرا جملہ سنیے, وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے لیے ایک دوسری شرط بھی ہے, ان دونوں کا ولد الزنا ہونا ضروری ہے. دیکھیے جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ دونوں ولد الزنا ہوں گے, یہ ثابت ہو گیا بتوں کا ذکر نہیں ہے, انسانوں کا ذکر ہے. تو اب ایک تو نااہل ہو کے اہل کی جگہ پہ بیٹھیں گے, دوسرے شجرہ اچھا نہیں ہوگا. یہ مجاہد نے کہا. اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہی مجاہد نے لکھا کہ یہ دو بت نہیں ہیں بلکہ یہ انسان ہیں, تو مفسرین آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہاں انسان ہیں, یہودی ہیں, اور ان کے نام بھی بتائے. نام بتا رہا ہوں آپ کو, کعب بن اشرف اور حی بن اخطب, یہ دو یہودی ہیں, اور ایسے یہودی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مکے میں مانا جاتا تھا, اتنا مانا جاتا تھا کہ سمجھ لیجئے ان کی پوجا کی جاتی تھی. مفسرین نے کہا وہ دونوں یہودی ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن سے سوال کرتے ہیں. قرآن کا اب توجہ کے ساتھ, میں تفسیرہ نہیں کروں گا, آیت کو محفوظ کر لیجئے گا. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وابت الطاغوت. من لعنہ اللہ, جس پر اللہ نے لعنت کی ہے, وغضب علیہ, اور اسی پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور انہی میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے. قرآن ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے انہی میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے. وَأَبَتَّ الطَّاغُوتَ, اور وہ طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں. جن کو بندر اور خنزیر بنایا وہ طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں. اولئک شر مکانا اضل عن سواء السبیل, یہ بدترین مقام پر ہیں اور یہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں, سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اے حبیب ان کی پہچان یہ ہے, پہلی آیت محفوظ کر لیا آپ نے, کہ وہ لعنت ان پر آئی, غضب ان پر آیا, اور وہ پوجا کرتے ہیں طاغوت کی, ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے گئے. اے حبیب ان کی پہچان یہ ہے, اذا جاؤکم قالوا آمنا, جب تیری بزم میں آتے تو کہتے ہم ایمان لائے. ہائے ہائے ہائے, جب تیری محفل میں آتے تو کہتے ہم ایمان لائے. تو اب طے ہو گیا نا کہ یہودی نہیں ہیں. جب تیری محفل میں آتے ہیں کہتے ہم ایمان لائے,
اچھا تو اگر ایمان لائے تو اب آگے کیا قرآن کیا کہہ رہا؟ قد دخلوا بالکفر وہم بہی وہم قد خرجوا بہی، وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں تیری محفل میں اور کفر کے ساتھ نکلتے ہیں، مگر اظہار کرتے ہیں ایمان کا۔ طے ہو گیا کہ یہودی نہیں ہیں، ایمان کا اظہار کیا ہے لیکن دلوں میں کفر ہے، دلوں میں انکار ہے، اور طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں، ان پر لعنت بھی آئی ہے، ان پر غضب بھی آیا ہے۔ ابھی میرے بھائی مجلس سے پہلے کہہ رہے تھے، ان سے کسی نے کہہ دیا، کہنے لگے کہ یہ لعنت پہنچ کہاں رہی ہے، اچھے کام کیا کیجئے، برے کام نہ کیا کیجئے، لعنت بھیجنا برا کام ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اللہ کون سا کام کرتا ہے پہلے یہ طے کر لیجئے۔ اللہ کون سا کام کر رہا ہے، ذرا سا رک جاؤں تو آگے بڑھوں۔ اللہ کون سا کام کر رہا ہے؟ لعنہ اللہ ہو، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو اگر لعنت بھیجنا برا کام ہے تو پھر اللہ برا کام کر رہا ہے معاذ اللہ۔ لعنت بھیجنا اللہ کی سنت ہے، نماز رسول کی سنت ہے۔ دیکھیے بھائی، میں واپس جاؤں گا آیت تک، لیکن ذرا سا میری کچھ باتیں سن لیجئے۔ لعنت بھیجنا اللہ کی سنت، نماز رسول کی سنت، روزہ رسول کی سنت، حج رسول کی سنت، زکوٰۃ رسول کی سنت، خمس رسول کی سنت، جہاد رسول کی سنت۔ دو کام ہے اللہ کی سنت، لعنت بھی اور درود بھی، دونوں اللہ کے کام ہے، بندے کے کام۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، مجھے نہیں معلوم، میں بالکل بھی نہیں جانتا پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ میں آپ کو دو دلیلیں ابھی دیے دیتا ہوں کہ لعنت پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، مجھے نہیں معلوم، میں تو بات سامنے کی کرتا ہوں خدا لگتی۔ دو دلیلیں، ایک تاریخ سے اور ایک آپ کے عمل سے۔ لعنت بھیج رہے ہیں، کہنے لگے وہ جس کے لیے بھیجی بھی ہے وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اسی پہ فیصلہ کر لیجئے، اسی پہ فیصلہ کر لیجئے۔ مجھے تو پتا نہیں تھا، میں تو اب کی گیا حج پہ، میں گیا حج پہ اس سال۔ جب حج پہ گیا اور میں مینا میں ٹھہرا، وہاں سے گیا رمی جمرات کرنے کے لیے، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں فلائی اوور کے پلر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا فلائی اوور کے 3 پلر یہاں کیوں جمگھٹا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ فلائی اوور کے پلر نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے یہ تو شیطان ہے۔ ہم نے کہا ہمارے دادا نے کہا تھا وہ تو اتنا سا تھا، کہنے لگے وقت کے ساتھ بڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا ہمارے دادا بھی آئے تھے، وہ تو کہتے تھے اتنا سا شیطان تھا، اور ہم کہنے لگے نہیں یہ وقت کے ساتھ بہت بڑا ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ اور، کہنے لگے بھی دیکھیے ابھی اس سال 3 منزلیں ہو گئی ہیں، اگلے سال 4-5 جتنی بھی ہوں کچھ پتہ نہیں ہے، اس سال 3 منزلیں ہو گئی ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھیے یہاں سے نیچے سے ماری ہے، اوپر سے ماری ہے۔ ہم نے کہا یہ شیطان ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ شیطان نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسا شیطان ہے؟ پتھر کا۔ اب کسی سے بھی پوچھ لیجئے، اس میں آپ کو کوئی فقہ کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسا شیطان ہے پتھر کا؟ کہنے لگے یہ شیطان نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ کھڑے ہو کے حاجرہ کو بہکانے آیا تھا۔ تو ہم نے کہا کب کی بات ہے؟ کہنے لگے 5000 سال پرانی۔ کہاں کھڑا تھا؟ یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، شیطان یہاں پہ آ کے رکا تھا اور یہاں پہ آ کے اس نے بہکایا تھا۔ ہم نے کہا اب بھی وہیں کھڑا ہے شیطان؟ کہا نہیں اب نہیں، اب تو چلا گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو اس کی شبیہ ہے، یہاں پہ وہ آیا تھا، یہ اس کی شبیہ ہے۔ ہم نے کہا واہ، شیطان کی شبیہ جائز ہے، نیکی کی شبیہ بدعت ہے۔
کہنے لگے یہ اس کی شبیہ ہے. ہم نے کہا اچھا شیطان کی شبیہ ہے, پتھر سے بنائی گئی ہے. ہم نے کہا کس نے بنائی؟ کہنے لگے انسانوں نے بنائی ہے. ہم نے کہا تو خود ہی بنائی ہے نا. اس کے معنی شبیہ کسی کی بھی ہو خود ہی بنائی جاتی ہے, منسوب ہو گئی. تو ہم نے کہا یہ بتائیے یہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے کہ آپ اس کو ماریں؟ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ماریے. ہم نے کہا وہ تو گیا بہکا کر, وہ کہاں ہے اب؟ وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. کہنے لگے آپ کو نہیں پتا, اسے لگ رہی ہے. ہم نے کہا وہ تو ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے, اس لیے کہ حکم ہے, توجہ کیجئے گا, حکم ہے کنکری مارنے کا. اور وہاں سے جو رمی کر کے مجمع ہٹتا ہے تو سارے شرطے, اتنے سارے جوتے, ڈنڈے, بونگے, لاٹھیاں جو ہاتھ میں آیا مارا. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, پتھر مارنے تھے کہ جوتے؟ کہنے لگے اظہار نفرت پہ کوئی قانون نہیں چلتا. کہنے لگے اظہار نفرت پہ کوئی قانون نہیں چلتا. ہم نے کہا واجبات میں سے ہے, واجبات میں سے ہے کنکری مارنا, اور وہ بھی یوں, یہ ایسے. حالانکہ وہ ایسے ماریے گا تو لگے گی نہیں. تو کیا ہم نے کہا واجبات میں سے. کہنے لگے ہوا کرے واجبات میں سے, آپ کو نہیں پتا. ہم نے کہا ہمیں کیا نہیں پتا. کہنے لگے دیکھیے کنکری مارنا واجبات میں سے ہے, لیکن اللہ تو نیتیں جانتا ہے. ہم کر رہے ہیں شیطان سے برات, تو جو ہمارے ہاتھ میں آیا وہ مارا. چپلے جو ہاتھ میں جس کے آتا ہے, ہم نے تو خود دیکھا وہاں سے اتنا کچھ اٹھایا جاتا ہے پتھروں کے علاوہ, وہ تو اندر گرتے ہیں پتھر. تو ہم نے کہا یہ بتائیے یہ لگ کس کو رہی ہے؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. لگے نہیں یہ اس کو نہیں لگ رہی ہے, یہ اسی کو لگ رہی ہے. یہ اسی کو تقریر جہاں سے مڑی تھی یہ اسی کو لگ رہی ہے. ہم نے کہا 5000 برس پہلے یہاں کے کھڑا ہوا تھا, اب کیسے اسے لگ رہی ہے؟ کہنے لگے بس اللہ کا انتظام ہے کہ اس کو لگ رہی ہے. تو 5000 سال کے بعد ماری جانے والے پتھر اس کو لگ رہے ہیں نا 5000 سال کے فاصلے سے, تو 1400 سال کے فاصلے سے لعنت کیوں نہیں لگے گی؟ اچھا بھائی ایک بات بتائیے. کہنے لگے نہیں لگ رہی. پتھر لگ رہا ہے نا, نہیں لگ رہی. اچھا لگ رہی ہے, یہ تو سامنے کی بات ہے, بالکل سامنے کی دلیل ہے. نہ لگ رہی ہوتی تو لوگ بول نہ رہے ہوتے. ہائے 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 ہائے. عمل لگی ہے تو آہ نکلی ہے نا, لعنت لگی ہے نا کہیں جا کے ٹھک سے, تو کلیجوں میں درد ہوا ہے. نہ لگ رہی ہوتی تو بولتے کیوں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو یہ تو ہے آپ کے اعمال سے دلیل. اب دوسری تاریخ سے دے رہا ہوں, وہ بھی میرا حوالہ نہیں ہے. خواجہ حسن نظامی, خواجہ حسن نظامی دلی میں ان کے وارث ابھی موجود ہیں. مشہور ترین کتاب یزید نامہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقیل پہنچے دربار میں حاکم شام کے, تو ایک مرتبہ کشتیاں بٹ رہی ہیں. واقعہ وہ ذمہ دار ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں.
کشتیاں بٹ رہی ہیں، مال بٹ رہا ہے، عقیل کی بینائی کم ہو گئی تھی، کہ لے عقیل آؤ یہ کشتی مال تمہیں بھی ملے گا، علی پہ لعنت کر دو۔ عقیل ممبر پہ گئے، کہنے لگے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں علی پہ لعنت کروں، بس اسی پہ لعنت ہو۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں علی پہ لعنت کروں، بس اسی پہ لعنت ہو، یہ کہہ کے ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اس نے کہا عقیل مال تو لے لو، لیکن یہ نہیں پتا چلا لعنت تم نے کی کس پر۔ عقیل یہ نہیں معلوم ہوا کہ تم نے لعنت کس پر کی۔ اب عقیل کا جملہ سنیے، خواجہ حسن نظامی ذمہ دار ہیں۔ عقیل کہنے لگے میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب لعنت زبان سے نکل جاتی ہے تو مستحق کو خود تلاش کر لیتی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اچھا پھر ایک آیت پڑھی تھی کبھی میں نے، آج پھر پڑھ دوں ایک نئے معنی کے ساتھ، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون۔ اچھا دیکھیں یہ جو آیت درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا احسنتم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو آیت ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھیجتے ہیں، ایک وہ اللہ بھیجنے والا، ایک وہ ملائکہ۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا؟ اے اہل ایمان تم بھی بھیجو۔ اہل ایمان نہ بھیجیں تو اللہ تو بھیجتا رہے گا۔ اہل ایمان نہ بھی بھیجیں تو اللہ بھیجتا رہے گا، اہل ایمان نہ بھی درود بھیجیں تو ملائکہ بھیجتے رہیں گے۔ اس کے معنی اللہ اور ملائکہ درود کے فاعل مستقل ہیں۔ اب یہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے جو میں کہہ گیا ہوں، اللہ اور ملائکہ درود کے فاعل مستقل ہیں۔ فاعل مستقل کے معنی یہ ہے کہ ان کو کوئی دوسرا فاعل نہیں چاہیے، کوئی دوسرا وہ عمل کرنے والا نہیں چاہیے، وہ خود یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اسی کیلیبر کی آیت پڑھ رہا ہوں، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون۔ ان پر یہ ان کی ضمیر کہیں بھی جا رہی ہو، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ دو فاعل ہوئے، ایک اللہ لعنت کرتا ہے، ایک لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اگر لعنت کرنے والے لعنت نہ بھی کریں تو اللہ فاعل مستقل ہو گیا، یعنی لعنت ہو رہی ہے، تو اب جو کرے گا وہ خود شرف پائے گا، وہ آیت کی تفسیر میں داخل ہوگا۔ اگر لعنت نہیں کرو گے تو آیت کی تفسیر میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا کہ لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں، اور وہاں کیا کہا؟ لعنہ اللہ ہو، تقریر جہاں سے مڑی تھی، وغضب علیہ، اس پر من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ کہنے لگے یہ من جو ہے یہ بے جان کے لیے آیا ہے، یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پہ لعنت کی جا رہی ہے۔ عربی لغت پڑھو، لفظ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ما لعنہ اللہ نہیں کہا ہے، من لعنہ اللہ کہا ہے۔ ذوی العقول کے معنی یہ ہے کہ جو چلتا پھرتا بولتا ہو، جو عقل استعمال کرتا ہو، اس کے لیے لفظ من آتا ہے۔ اگر بے جان کے لیے آئے گا تو ما آئے گا، یا لفظ من موجود ہے۔ من لعنہ اللہ ہو، جس پر اللہ نے لعنت کی، اس کے معنی کوئی بولتا ہوا ہے، کوئی کھاتا پیتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس دل و دماغ ہے، ایسا شخص ہے۔ اور صرف لعنت نہیں ہوئی ہے، غضب بھی ہوا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اس میں جو طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں ان پر کیا کیا کہ وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اے حبیب جب تمہارے پاس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ تمہاری محفل سے نکلتے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلتے ہیں اور آتے ہیں تو کفر کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں کفر کا مطلب انکار ہے، صاف صاف، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد جو کفر ہوتا ہے وہ انکار کہلاتا ہے، اور وہاں بھی یہی مطلب ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ اچھا تو پالنے والے پہچان بتائی تو مگر سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ابھی کھلے نہیں، طاغوت اور جبت کھلے نہیں۔ ذرا کوئی اور پہچان بھی تو بتا دے کہ ہم ان کو کھلے لفظوں میں پہچان لے کہ یہ تو کس کا ذکر کر رہا ہے۔ عبدت الطاغوت یاد رکھیے گا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں وہ ہیں کہ جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔
اور وہ طاغوت کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان میں جبت اور طاغوت پر صرف پوجا نہیں کر رہے ہیں، ایمان بھی لائیں. اگلی آیت اور عجیب و غریب آیت ہے، ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت. ایسی پہچان اللہ نے بتائی ہے، خدا کی قسم کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اے حبیب اگر یہ قرآن پڑھنے والے ابھی بھی نہیں پہچانے تو اب انہیں بتاؤ. ترا کثیر منہم، ان میں کی اکثریت وہ ہے، یسارعون فی الاسم والعدوان، جو سرکشی اور شراب کی طرف دوڑتے ہیں. سرکشی اور شراب کی طرف دوڑتے ہیں، نہیں یسارعون فی الاسم، فی الاسم ہے، الی الاسم نہیں ہے. اسم شراب کو کہتے ہیں، فی الاسم وہ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا یسارعون فی الاسم، وہ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں، اور عدوان سرکشی پہ آمادہ رہتے ہیں، سرکشی اور شراب میں ڈوبے ہوتے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھاتے ہیں، حرام. تو اب تاریخ سے جا کر پوچھو، شراب پینے کو نہیں کہا ہے، شراب پینا برا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں پینے والے کی بات نہیں کی ہے، یہاں کا شراب میں ڈوبے رہتے ہیں. پتہ کیسے چلے شراب میں کون ڈوبا رہتا ہے اور طاغوت کا پیرو ہے؟ تو آپ جاؤ اور سوائق محرقہ دیکھنا ابن حجر مکی کی، جس نے لکھا ہے کہ یزید وہ تھا کہ جس کا یہ قول تاریخ میں مشہور ہے کہ مجھے نماز سے زیادہ شراب پسند ہے. آپ نے تو آ کر کے سن لیا، یزید کا قول سنیے، مجھے تقریر کو آگے بڑھانا ہے. یزید نے کہا مجھے نماز سے زیادہ شراب پسند ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ نے وعظ کی ہے، شرابیوں پہ وعظ نہیں کی. یہ ابن حجر مکی سوائق محرقہ، کیا کہا اس نے؟ مجھے نماز سے زیادہ شراب پسند ہے، اس لیے کہ اللہ نے ویل للمصلین تو کہا ہے، لیکن شرابیوں پر لعنت نہیں کی، شراب میں ڈوبنے والوں پر. یزید کے بارے میں ایک بات سامنے آ گئی نا، اس نے دو چیزوں میں مقابلہ کیا، نماز میں اور شراب میں، دو چیزوں میں موازنہ کیا. یزید اچھا ہے؟ اچھا اگلا جملہ سن لیجئے پھر بات کروں. ابن حجر مکی سوائق محرقہ. دوسرا جملہ، اذان ہوئی تو سارنگی والے سارنگی بجا رہے تھے، اس نے کہا مجھے آذان سے زیادہ سارنگیوں کی آواز پسند ہے. یہ بھی یزید کا جملہ. نماز سے زیادہ شراب اور آذان سے زیادہ سارنگیاں. اب جن حضرت نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رضی اللہ کہا ہے یزید کو، تو اب وہ فیصلہ کریں کہ امت میں دو حصے ہیں. ایک طرف یزید ہے جسے شراب پسند ہے، ایک طرف امت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک طرف امت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، ایک طرف یزید ہے جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے. اگر یہ رضی اللہ ہے تو یہ لعنہ اللہ ہے، اور اگر یہ رضی اللہ ہے تو یہ لعنہ اللہ ہے. دیکھیے دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے، یا تو نماز پڑھنے والا رضی اللہ ہوگا یا شراب والا رضی اللہ ہوگا. اما قتل حسین تو چھوڑو، نماز کا شور بہت ہے، نماز پہ فیصلہ کر لو یزید کیا تھا. قتل حسین کی بات بعد میں کریں گے، پہلے نماز پہ فیصلہ کرو، اذان پہ فیصلہ کرو. یزید کہہ رہا ہے کہ مجھے شراب زیادہ پسند، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں یسارعون فی الاسم، یہ طاغوت کے پیروں ہیں، یعنی خود طاغوت نہیں ہے وہ. یہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یزید خود طاغوت ہے. یزید جب تو طاغوت کا پیرو ہے. یہ تو قرآن پہ تو میں بعد میں واپس آؤں گا، ظاہر ہے کہ اب جمعرات بھی ہے، آخری تقریر ہے، کچھ وقت میں آپ کا لوں گا. یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ سرکشی میں اور شراب میں ڈوبے ہوئے ان کی پہچان ہے. تو اب جہاں شراب میں ڈوبا ہوا مل جائے سمجھ لینا وہ طاغوت کا پیرو ہے. اور یزید کے بارے میں یہ کہنا کہ یزید بخشا جائے گا، تو شراب میں ڈوبا ہوا شخص بخشا جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جتنے شراب پینے والے ہیں سب بخشے جائیں گے. اگر یزید بخشا جائے گا، اگر یہی قانون ہے، دیکھیے ان باتوں سے قانون بنتا ہے،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شراب میں ڈوبے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یزید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوے دار ہے تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت خود بھی نماز کے بجائے شراب میں ڈوبے رہتے ہیں. وہ جو کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ جو بھی ہے. اگر یزید کے بارے میں کہہ رہا ہے، دیکھیے یزید پر ایک قتل حسین کا الزام نہیں ہے، ایک قتل حسین نہیں ہے. یزید کے لیے بہت ساری چیزیں. ایک، قرآن کہہ رہا شراب میں ڈوبا ہے، اذان سے اسے سارنگیاں پسند، کعبہ اس نے ڈھایا، مسجد رسول میں گھوڑے باندھے. اگر وہ رضی اللہ، دیکھیے اس میں عقیدہ بھی آیا، عمل بھی آیا، اصول دین بھی آیا، فروع دین بھی آیا. کعبہ، مدینہ، نماز، اذان. اب بچا کیا؟ کعبہ، مدینہ، روضہ رسول، نماز، اذان. یزید ان چاروں چیزوں کا مخالف ہے. نہ یزید کو کعبہ پسند. میں نے مجاہد کا ایک جملہ آپ کو سنایا تھا، اب واپس جا رہا ہوں. نہ یزید کو کعبہ پسند ہوتا تو ڈھاتا نہیں، فوج حملہ نہ کرتی. چونکہ کعبے پہ حملہ کیا، کیا کہا تھا مجاہد نے کہ جبت اور طاغوت کون ہے؟ ایک تو یہ کہ نااہل ہو کر اہل کی جگہ بیٹھیں گے، اور دوسرے یہ کہ نسب صحیح نہیں ہوگا. جب جبت و طاغوت کا نسب صحیح نہیں ہے تو اس کے پیروں کا نسب کیسے صحیح ہوگا؟ اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی حدیث ہے، کعبے کا دشمن حرامزادہ ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے کعبے سے دشمنی کی وہ حرامزادہ ہے. عجیب و غریب بات ہے، موقع نہیں ہے کہ اس کی شرح کروں. یہ حدیث رسول نے دو ہی کے لیے ارشاد فرمائی ہے، یا کعبے کے لیے یا علی کے لیے. یا کعبے کے لیے. یزید کعبے کا دشمن، یزید روضہ رسول کا دشمن. اور یہ بھی میں بات اسی وقت صاف کر دوں تاکہ اہل ایمان کی بھی عقلوں پر سے پردے اٹھ جائیں کہ قاتل بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ پوری تقریر ابھی کراچی میں کر چکا محرم سے پہلے. قاتل بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے. کوئی دنیا میں قاتل نہیں بنتا، قاتل پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر قتل اس کے خون میں ہوگا تو وہ قاتل ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوچھا گیا، معصوم سے سوال ہوا، اور یہ بھرے دربار کی بات ہے. دربار یزید میں جس وقت اہل حرم لائے گئے ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل. ایک مرتبہ کسی بات پر جب سید الساجدین کے کلام پر یزید برہم ہوا تو کہتے ہیں یزید نے کہا قتل کر دو. جس وقت یزید نے